لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے احکام دو قسم پر ہیں، ایک جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے اور دوسرا جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ جن احکام کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک عقائد اور ایمانیات کہلاتی ہیں اور دوسری اخلاق، اور اخلاق کا تعلق انسان کے دل اور نفس سے ہے۔ علم اخلاق کا اصل مقصد اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا اور کامل شریعت پر چل کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان ظاہری، باطنی، حاضرانہ، غائبانہ طریقے پر دوسروں کی اذا رسانی سے خود بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لی، اور نفس کو پاکیزہ بنانا اور اس کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اللہ ہی نے نبی کو بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے دل اور نفس کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ صائم القائم، مومن اچھے اخلاق سے اس شخص کے درجے کو پہنچ جاتا ہے جو دن میں روزہ دار، رات میں نماز میں کھڑا رہنے والا ہو۔ ایک حدیث شریف میں ہے، ان خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں وہ بہترین لوگ ہیں جو تم میں سے حسن اخلاق والے ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے، احسن الناس اسلاما احسنهم خلقا، کہ لوگوں میں اسلام کے اعتبار سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ جب انسان اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس کی برکت سے اس شخص کو تقوی کی نعمت حاصل ہوتی ہے اور زبان اور شرمگاہ پر بھی قابو ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ظاہری اعمال شریعت کی نظر میں اچھے اور پسندیدہ ہیں، مثلا فرض، واجب، سنت وغیرہ، اور کچھ ناپسندیدہ جیسے حرام اور مکروہ، اسی طرح باطنی اعمال میں بھی قرآن و سنت کی نظر میں کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ان اعمال کو اپنانے کا حکم دیا ہے، مثلا تقوی، اللہ کی محبت، اخلاص، توکل، صبر، شکر، تواضع، خشوع، بردباری، حلم، سخاوت، رحم دلی وغیرہ۔ ان باطنی پسندیدہ اور اچھے اعمال کو اخلاق حمیدہ کہا جاتا ہے، اور کچھ باطنی اعمال قرآن و سنت کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں، برے ہیں اور حرام ہیں، مثلا تکبر، عجب، غرور، ریا، حب جاہ، حب مال، ناشکری، بے صبری۔ ان برے اعمال، برے اخلاق سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اور اپنے باطن کو پاک اور صاف رکھنے کا ان سے حکم فرمایا ہے، اور انہی باطنی ناپسندیدہ برے اخلاق کو اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، غور سے سن لو کہ بے شک انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو تمام بدن صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن تباہ ہو جاتا ہے، سن لو وہ دل ہے۔ اس لیے تمام علماء اور فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ برے اخلاق سے بچنا اور اچھے اخلاق پیدا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، اور اپنے اندر اخلاق حمیدہ یعنی اچھے اخلاق پیدا کرنے اور اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق سے اپنے باطن کو پاک اور صاف کرنے کو اصلاح نفس، تزکیہ نفس، تہذیب اخلاق کہا جاتا ہے، اور اپنے اندر اچھے اخلاق کے پیدا کرنے اور برے اخلاق سے بچنے کے لیے عادتاً کسی رہبر اور شیخ کامل کا انتخاب ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اخلاق حمیدہ اپنانے اور اخلاق رذیلہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے انشاءاللہ ہر ایک کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔